بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، 15 اکتوبر کی صبح 8 بجے سے پہلے عمران خان کے اہل خانہ کی، وکلاء کی، ڈاکٹرز کی یا پھر پارٹی ارکان میں سے کسی شخص کی ملاقات کروائی جائے گی یا نہیں، یہ فیصلہ کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور اس چنتخب حکومت کے پاس 12 گھنٹوں سے بھی کم کا وقت رہ گیا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس چنتخب حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ان آخری 12 گھنٹوں میں عمران خان سے ملاقات کروانے کا مشورہ دے دیا گیا ہے۔ یہ مشورہ انتہائی پراسرار انداز میں سامنے آیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سر دست ان باکس کے اندر پوچھے جانے والے جو سب سے بڑے سوالات ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین اور بڑا سوال یہی ہے کہ کیا 15 اکتوبر کی صبح 8 بجے سے پہلے عمران خان کا بیرونی دنیا سے رابطہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج ملتوی کر دے گی؟ احتجاج اگر ملتوی کر دیا گیا تو کیا اس حکومت کے اندر جو پریشر ہے 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم منظور نہ کروانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم منظور کرائے جانے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس کا کیا نتیجہ نکلنے جا رہا ہے؟ کیا آئینی ترمیم ہو پائے گی یا نہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جج صاحبان کیا خاموش بیٹھے رہیں گے؟ اس معاملے کے اوپر بھی آگے چل کے روشنی ڈالتے ہیں۔ تازہ ترین لیٹسٹ ڈیولپمنٹ وزارت داخلہ کی جانب سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا گیا اور آج صبح 8 اور یعنی اگلے کوئی 10 سے 12 گھنٹوں کے دوران یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ اسی دوران خبر آتی ہے جناب علی امین گنڈا پور جو کہ اہم ترین اجلاس کی صدارت کی، جنہوں نے آج اسلام آباد مارچ کے حوالے سے 15 اکتوبر ڈی چوک احتجاج کے حوالے سے، اور علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اہم اجلاس میں 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج کے انتظامات اور تیاریوں کا حتمی اور تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی اور اعلان ان کی جانب سے کیا گیا کہ اگر عمران خان کے ساتھ ان کی بہن ڈاکٹرز یا پارٹی قائدین میں سے کسی کی ملاقات نہ کروائی گئی تو کل اسلام آباد احتجاج کے لیے مارچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ خبر سامنے آتی ہے جناب، پہلے کہ بیرسٹر گوہر کی جانب سے، صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے وزارت داخلہ کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ پھر یہ خبر آتی ہے، ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے رابطہ کیا ہے تحریک انصاف کی قیادت سے، اور چیئرمین جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے اس معاملے کی تصدیق بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے رابطہ کیا ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائی جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ امید ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات ہو جائے گی اور شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر حکومت حالات کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ جڑواں شہروں کے اندر اس وقت سخت ترین سیکیورٹی انتظامات ہیں۔ سوال پھر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ معاملہ اگر 15، 16، 17، 18 ہی کا تھا، 4 دنوں کا، تو پھر کیوں کر 5 سے لے کے 15 اکتوبر کے درمیان یعنی 10 دنوں کے اندر اس پابندی لگانے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اس کے اوپر پہلے بھی ہم روشنی ڈال چکے، کچھ نئے نکات ہیں اس حوالے سے، وہ یہی ہیں کہ اس دوران جو یہ چنتخب حکومت آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اپنے پارٹی قائد عمران خان سے نہ مشورہ کر سکے، ان سے کسی قسم کی رائے نہ لی جا سکے، اس غیر آئینی ترمیم کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیسٹر بھی لگایا گیا تھا، اور وہ ٹیسٹر یہ تھا کہ اگر 10 سے 15 دنوں تک عوام کے ساتھ رابطہ منقطع کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا پاکستانی عوام کے ساتھ، تو عوام کا کیا رد عمل ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آگے چل کے جب عمران خان کے معاملے کو فوجی عدالتوں کی طرف لے جانے کا پلان ہے، پروگرام ہے، تو اس سے پہلے یہ ٹیسٹر لگایا گیا ہے کہ اگر عمران خان سے رابطہ نہیں ہوگا،
لمبے عرصے تک عمران خان سے متعلق کوئی اطلاع میڈیا تک نہیں پہنچے گی، پاکستانی عوام تک نہ آئے گی، تو پھر پاکستانی عوام کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو رد عمل دیا وہ یہی کہ پہلے 3 سے 4 دن تو خاموشی رہی، 6 دن بلکہ 9 تاریخ کے بعد اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہوئیں۔ پہلے بیرسٹر سیف کا بیان، اس کے بعد عمر ایوب کا بیان اور پھر دیگر قیادت کا بیان۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ عمران خان کے اوپر جیل میں تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے، ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، ہمیں ان کی صحت کے حوالے سے خدشات ہیں، صحت کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست عمران خان کی بہن نورین نیازی صاحبہ کی جانب سے دائر کی گئی، لیکن اس میں بھی ایک عجیب و غریب منافقانہ قسم کا فیصلہ سامنے آیا کہ 18 اکتوبر کے بعد جب ملاقاتیں کھلیں گی تو فوری طور پر نورین نیازی کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جو یقینی طور پر اسی قسم کے فیصلوں کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں، ورنہ کب کہ وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے ہوتے، لیکن کیونکہ ان کی یہاں پر ضرورت ہے اور اس لیے اسی ضرورت کو وہ پورا کر رہے ہیں جو کہ چنتخب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ نظر آتا ہے کہ شاید انہوں نے اس معاملے کے اوپر کو بیلنس کرنے کی کوشش کی، کسی جگہ کو ریلیف دے دیا اور اگلے معاملے کے اوپر پھر وہی خواہش پوری کر دی اسٹیبلشمنٹ اور چنتخب حکومت کی، یعنی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسلسل گزشتہ تقریباً 2 برس کا عرصہ ہو گیا، 1.5 برس کا، کہ وہ مسلسل بلی چوہے کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ معاملات کو لٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ٹائم گزارا جاتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا رہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنے اور احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جیل میں قید عمران خان تک ان کے ڈاکٹرز اور وکلا کو رسائی دے دی جائے تاکہ کارکنوں کی تشفی ہو سکے اور ہم اپنا احتجاج مؤخر کر دیں گے، آپ آرام سے SCO اجلاس جو ہے وہ کروائیں۔ اچھا، اسی دوران پہلے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کو مؤخر کر دے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کی جانب سے اس بات کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کو مؤخر کر دے۔ جواب میں جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے JUI فے اور جماعت اسلامی کے سامنے اپنے مطالبات رکھے گئے تو جماعت اسلامی نے تو اگلا مطالبہ یہ کر دیا کہ چیف جسٹس جو نئے ہیں منصور علی شاہ صاحب، ان کے حلف اٹھانے کی تقریب تک ان آئینی ترمیم کے معاملے کو ملتوی کر دیا جائے۔ یہی پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے۔ 26 کو وہ حلف اٹھائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ رکھا ہے کہ 31 اکتوبر تک آپ اس معاملے کو ملتوی کر دیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں دیگر معاملات کو کہ کہاں تک اس حکومت سے اس آئینی ترمیم کے اندر جو ہے وہ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے جو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آج ان کے حوالے سے کچھ خبریں اس قسم کی سامنے آ رہی ہیں کہ جناب ہمارا کافی حد تک جو ہے وہ اتفاق ہو گیا ہے۔ اور یہ خبریں کون اس قسم کی سامنے لا رہا ہے؟ جنگ جیو گروپ جو ہے وہ خاص طور پر، اور ایک ماحول بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگرچہ شہر کے اندر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے حوالے سے اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب اتفاق رائے کہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں، اور ایک بیان ان کی جانب سے سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہم نے مسترد کی تھیں وہ واپس ہو چکی ہیں، جو حکومت لے کے آئی تھی مسودہ ہم نے وہ مسترد کر دیا تھا کیونکہ اس مسودے کی وجہ سے عدلیہ نے کافی کمزور ہو جانا تھا اور انسانی حقوق جو ہے وہ تباہ ہو جاتے۔ میں اس وقت ملاقات کروں گا بلاول بھٹو سے بھی، نواز شریف سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی۔ 18ویں آئینی ترمیم میں بھی ہمیں 9 ماہ لگ گئے تھے۔ آج کیا مسئلہ ہے جو ہم پر جلدی مسلط کی جا رہی ہے؟ ہم اتفاق رائے کے بہت قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے PTI کو کہا کہ وہ احتجاج ملتوی کر دیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ PTI اپنا احتجاج ملتوی کرنے کو تیار، عمران خان سے اگر ان کی ملاقات کروا دی جائے۔ اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 17 کے بعد دوبارہ احتجاج کے لیے آ سکتی ہے۔ وہ کیا نقطہ ہے؟ وہ یہی نقطہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ آپ یہ جو آئینی ترامیم ہیں انہیں 31 اکتوبر تک ملتوی کریں، نئے چیف جسٹس کو آئین اور قانون کے مطابق آپ حلف اٹھانے دیں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو گھر جانے دیں، اس کے بعد آپ ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھ لیں۔ جماعت اسلامی نے بھی آج اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو حلف برداری ہے منصور علی شاہ صاحب کی، اس وقت تک کہ آپ اس کو مؤخر کریں کیونکہ آپ مرضی کا چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں، مرضی کا عدالتی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں۔ PTI کو بھی اپنا احتجاج مؤخر کرنا چاہیے، لیکن حکومت کو بھی SCO اجلاس کی آڑ میں
آئینی ترمیم کی کارروائی نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ وہی نقطہ ہے جس کی جانب یہ مزدور صافی پہلے اسی پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ ایس سی او کانفرنس کی آڑ میں اصل میں حکومت جو ہے وہ کارروائی ڈالنا چاہتی ہے اس آئینی ترمیم جو کہ اصل میں غیر آئینی ترمیم ہے وہ کرنے کی، تاکہ آگے چل کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جا سکے۔ نون لیگ کے رہنما سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب کی جانب سے حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کروا دیں تاکہ ان کے پاس احتجاج کا عذر جو ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے رہنما سے ان کی ملاقات کا آپ اہتمام کر دیں اور تصادم سے بچا جائے ایس سی او کانفرنس کے موقع پر۔ لیکن پھر یہ پرسرار مشورہ اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ پہلے وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے خبر آتی ہے اور اس کے بعد پھر اس قسم کا مشورہ دے دیا جاتا ہے حالات اور ماحول بنانے کے لیے، اور ساتھ پھر یہ بات بھی کر دی جاتی ہے کنفیوژن پھیلانے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف پھر کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لے گی۔ تو اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی واضح کر دیا کہ 15 اکتوبر کو جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے اس کی ملتوی کرنے کی شرط تو یہی ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کروائیں 15 اکتوبر کی صبح 8 بجے تک۔ ہاں، آگے جو پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، یہ غیر آئینی ترامیم کو روکنے کے حوالے سے، اس پر تو پاکستان تحریک انصاف دوبارہ 17-18 اکتوبر کو آ سکتی ہے اسلام آباد، اور انہوں نے اس کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ ہم اس احتجاج کو بھی مؤخر کر سکتے ہیں۔ آپ ان آئینی ترمیم کے معاملے کو مؤخر کر دیں 31 اکتوبر تک، 26 کے بعد آپ لے جائیں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر چلے گئے ہوں۔ لیکن حکومت کو اچھی طرح سے اپنی اس پریشانی کا اندازہ ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر چلے گئے ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ خاصی مشکل ہو جائیں گی، کیونکہ اس دوران جو پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جانب سے سامنے آنے والی رپورٹ ہے اس نے حکومتی حلقوں کے اندر جو ہے وہ کھلبلی مچا رکھی ہے۔ وہ رپورٹ کیا ہے؟ وہ رپورٹ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے اور منصور علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ جیسا کہ واضح ہے، الیکشن ٹربیونل سے آنے والے آئینی اور قانونی فیصلوں کے نتیجے میں، سپریم کورٹ سے آنے والے آئینی اور قانونی فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو ان کا نیشنل مینڈیٹ واپس ملتا ہے تو بلا شبہ تبدیلی ہوگی، ان ہاؤس معاملات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے کی جانب بڑھیں گے، اکثریت ان کی ہو جائے گی، 2/3 کے قریب اکثریت ہوگی جو اصل نتائج ہیں فارم 45 کے، اور ڈیفینیٹلی جب یہ نتیجے سامنے آ جائیں گے تو پھر معاملات کچھ لوگوں کے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ غداری کے مقدمے کی طرف بڑھیں گے، جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، ڈیفینیٹلی جس میں موجودہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، الیکشن کمیشن کے موجودہ ارکان اور بیوروکریسی کے کئی لوگ بھی شامل ہیں، اور معاملہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس کی طرف بھی جا سکتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہی یہ خفیہ ایجنسی کی رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف چیزوں کو اس طرف کو جو ہے وہ لے کر جائیں گے، اس لیے ان سے یقین دہانیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ ہمیں یقین دہانی کریں کہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ رپورٹ کا دوسرا حصہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ان سارے حالات خراب ہونے کے نتیجے میں یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحریک چلانے، عوام کے، طلباء کے، وکلاء کے بڑی تعداد میں باہر نکلنے کی صورت میں اگر یہ چنتخب حکومت گھر چلی جاتی ہے، ملک نئے عام انتخابات کی جانب بڑھتا ہے، تو نئے عام انتخابات میں بآسانی عمران خان جو ہے وہ 2/3 سے زائد اکثریت مرکز کے اندر، پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، جبکہ بڑی آسانی کے ساتھ سادہ اکثریت بلوچستان اور سندھ کے اندر حاصل کر کے حکومت بنا سکتے ہیں۔ اس طرح دیگر جو اکائیاں ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر، وہاں پر بھی حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہی وہاں پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو منتخب حکومتیں تھیں انہیں غیر آئینی طریقے سے جو ہے وہ گرایا گیا، معاملات وہاں پر بھی ریورس ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان کی جو 7 اکائیاں ہیں، 4 صوبے، کشمیر، گلگت بلتستان اور ساتھ ساتھ اسلام آباد، یہاں پر عمران خان کیونکہ یکساں طور پر مقبول ہیں اور 7 اکائیوں میں پاکستان کی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن سکتی ہے، جیسا کہ گزشتہ 75 برسوں کی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، جو کہ یہ یقیناً اس چنتخب حکومت کے لیے، مافیا کے لیے، ہینڈلرز کے لیے، سہولت کاروں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں موجود جو شریفی اور زردارانہ سرمایہ کاری ہے اس کے لیے یقینی طور پر ایک بڑا اور ڈراؤنا خواب ہوگا، اور اسی خواب سے اسی یہ جو ابھی اس لیول پہ تو خواب ہے ان کا، آگے چل کر یہ جو حقیقت بننے جا رہا ہے، اسی سے بچنے کے لیے یہ تمام ترتیزیاں ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کی آنیاں جانیاں ہیں، نواز شریف صاحب مسلسل رابطے میں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے منت ترلے کیے جا رہے ہیں،
پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کروڑوں روپے دے کر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ایس سی او کانفرنس کی آڑ میں یہ ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہے جو بار بار میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں، آپ اس کے اوپر ناراض نہ ہو، تاکہ اچھی طرح سے یہ عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے اور عوام عمران خان کے اس پیغام کے اوپر اٹھ کھڑے ہوں، جو پیغام بارہا عمران خان پاکستانی عوام کو پہنچا چکے ہیں کہ آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے، پاکستان میں جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ کو جو ہے وہ گھروں سے نکلنا ہوگا۔ اور کپتان کا ایک بار پھر یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔